فیقولان لہو من ربک، حضور پاک علیہ السلام فرماتے فرشتوں نے جب اسے اٹھا کر بٹھا دیا تو پہلا سوال اس فوت شدہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، وہ مؤمن جواب دیتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہو ما دینک، اور وہ پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا تعارف کیا ہے، اسلامی، ایمانی، دینی، مذہبی، یہ تعارف کیا ہے؟ دنیا میں ہم دین کو ویلیو نہیں دیتے نا، آپ پہ اللہ بخشے ایسی جان، قوم ہم بتا دیتے ہیں، قبیلہ ہم بتا دیتے ہیں، علاقہ ہم بتا دیتے ہیں، تعلیم ہم بتاتے ہیں، مذہب کے نام پہ بندہ بات نہیں کرتا کہ میرا مذہب حق کیا ہے، یہ سوال ہوگا۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، وہ کہے گا میں اسلام کا صحیح طور پہ متبع ہوں اور مذہب اسلام پر ہوں۔ فیقولان لہو، وہ فرشتے پوچھیں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، حضور پاک علیہ السلام کے لیے کہیں گے اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ یہاں دو باتیں ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ذہن میں تصور موجود ہے کہ تمہارا نبی وہ کون ہے، یا تو یوں کہا جائے گا، اور یا علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک سے لے کر اس مؤمن کی قبر تک تمام پردے ہٹا دیا جائیں گے، اور یہ شخص اللہ کے رسول کا دیدار کر رہا ہوگا، تو پوچھا جائے گا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا۔ فیقول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مؤمن اپنی ایمانی طاقت سے پہچانے گا، کیسے؟ اگلا سوال، وما یدریک، فیقولان لہو، وہ اس سے پوچھیں گے تجھے کیسے پتہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ آپ کو کیسے پتہ؟ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ فیقول قرأت کتاب اللہ وآمنت فآمنت بہ وصدقت، وہ کہے گا ہمارے پاس جو قرآن کریم آیا ہے اس قرآن کریم پہ ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، اور اس قرآن کریم میں یہ بات ہے فذلک قولہ، جو اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی ہے اس کے مطابق ہم ایمان بھی لائیں اور حضور پاک علیہ السلام کو نبی تسلیم بھی کرتے ہیں۔ قرآن اور سنت ہمارے پاس ہے، شریعت اور دین ہمارے پاس ہے۔ اب سوال ختم ہو گیا، قبر کی باتیں ختم ہو گئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی ہے، توجہ رکھنا۔ اگلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ فذلک قولہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی بات کو اللہ نے یوں سمجھایا ہے قرآن کریم میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نازل ہونے والے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اس بات کا اشارہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ کہاں ہے؟ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رب العزت مؤمن کو دنیا میں بھی ایمان پر مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ایمان پر اللہ مضبوط رکھتا ہے۔ تو آخرت سے مراد کیا ہے؟ قبر یا جنت اور دوزخ؟ کہاں اللہ مضبوط رکھتا ہے؟ تو سوال جواب تو جنت جہنم میں تو نہیں ہے، وہاں تو جزا ہے یا سزا ہے۔ پوچھ گچھ جو ہے وہ تو قبر میں ہے نا، حوالات میں پوچھا جاتا ہے، جیل میں تفتیش نہیں ہوتی، تو حوالات تو قبر ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے جیسے دنیا میں اللہ مومن کو مضبوط رکھتا ہے نا کلمے پر، ایسے قبر میں بھی مضبوط رکھے گا، مراد ہے وہ صحیح جواب دے پائے گا۔ وفی الآخرہ، یہ آخرت سے مراد حضور علیہ السلام نے قبر کی زندگی لی ہے۔ اگلا جملہ قال، جب بندہ صحیح جواب دے گا، فینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، آسمان سے آواز کرنے والا ایک آواز دے گا، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ جواب دے دیے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا بچھونا دو، اس کے روم کو جنت کی برانچ میں ڈکلیئر کر دو۔ جیسے ہے نا آپ پہنچے استقبالیہ میں ہوٹل کے اندر، نوکر ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اور کسٹمر ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اور مالک ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اپنے اپنے درجات ہے نا۔ سوال جواب ہو گیا نا۔ جیسے آپ ہوٹل گئے، اگر آپ کی بکنگ پہلے ہو چکی ہے تو آپ نے دکھایا، وہ کہیں گے جی ہمارے کسٹمر کو فلاں روم میں لے جاؤ، یہ اعلان ہوگا۔ افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا کمرہ دو، جنت کا اسے بستر دو۔ فراش اصل میں بستر کو کہتے ہیں، بچھونا مراد ہے، اس کو رہائش کی اچھی جگہ اس کی بدل دو۔ اچھا آ گیا، اس کے بعد فرمایا وَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے اب جنت کا لباس دے دو۔ ہم نے تو اسے کفن میں رکھا نا، جس میں کچھ سلا ہوا بھی نہیں ہے، اور ہم نے تو اسے 3 چادروں میں رکھ دیا، اور عورت ہے تو 5 چادروں میں رکھ دیا، وہاں 3 کپڑے مرد کے اور 5 کپڑے عورت کے ہیں، ہم نے تو اسی میں رکھا۔ چکا جی نہیں،
اب جنتی ہے نا، اسے جنتی لباس دو تاکہ اس کی دور سے پہچان ہو جائے. ورزی سے بندہ پہچانا جاتا ہے نا. لباس شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، وہ اس کی شخصیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ کیسا ہے. بندے کی چھپی ہوئی شخصیت کو پہلا سمجھنے کا طریقہ اس کا لباس ہے. لیونگ اسٹائل تو بعد میں، پہلا لباس ہے. تو کہا آپ جنت کا لباس دے دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. اب اگلا کام کہا جنت سے یہاں اس کی قبر تک ایک دروازہ کھول دو، کھڑکی کھول دو. ایک دروازہ کھل گیا جنت سے، ایک کھڑکی کھل گئی اس کی قبر کی طرف. کھڑکی کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو کھڑکی کھلنے کا مطلب واقعی کھڑکی ہے جیسے فرمایا گیا، یا کھڑکی کھلنے کے ایک اور مطلب بھی ہے. بھائی ہیڈ آفس تو بہت دور ہے، آپ نے یہاں یہ سلسلہ اپنے دفتر کا کیوں شروع کیا ہوا ہے؟ بھائی وہ ہیڈ آفس ہے اور یہ اس کی برانچ ہے، یہ اس کی شاخ ہے. تو وہ جنت ہے جہاں آخرت میں داخل ہوں گے. اب دنیا میں اس کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو جنت کی برانچ بنا دو. دونوں مطلب ہے. فَيُفْتَحُ لَهُ، فرمایا جب یہ حکم آئے گا اوپر سے سارا کام کر دیا جائے گا اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور پورا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. قال فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی اچھائیاں اس کے پاس آتی رہیں گی. یعنی جو معاملات جنت کے ہیں نا وہ اس کی قبر کو ملتے رہیں گے. یہ برانچ ہے اس کی، سب کچھ جہاں مل رہا. فَيُفْتَحُ لَهُ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مُدَّ بَصَرِهِ، اور اس کی قبر کو اتنا کھول دیا جائے گا جتنی آنکھ کی دوری ہے. اور اللہ کا انکاری ہے، شریعت کا انکاری ہے، دین کا انکاری ہے. اس کا حالت کیا ہوگی؟ حضور پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہے، ہمیشہ جب اچھوں کا ذکر کرتے ہیں تو بروں کی بات بھی بتاتے ہیں تاکہ بندہ اچھائی پہ آ جائے اور برائی سے رک جائے. دیکھیں نا ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا. آگے کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھوں کی بات بھی ہے، بروں کی بات بھی. یہ ترتیب شریعت ہے. اب رسول اللہ بھی نہیں بولا. اندازہ لگائیں، اسلام کو ٹھکرانے کا نتیجہ دیکھیں. ان کذب، فرمایا کہ جھوٹا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ جھوٹا ہے، میرے بندے کی طرف نسبت بھی نہیں کی. اگلا جملہ کہ جب یہ ہو گیا فَأَفْرِشُوا مِنَ النَّارِ، اب جہنم کا اسے روم دے دو، جہنم کا اسے بستر دے دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کا لباس دے دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو. قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، جہنم کی سختیاں، جہنم کی تپے، جہنم کی آگ کی تکلیف اس تک پہنچے گی. اللہ محفوظ فرمائے. وَيُزَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، فرمایا جب اس کی تاحد نگاہ قبر بڑی تھی نا، اب اس بندے کے لیے کوئی تاحد نگاہ قبر نہیں بڑی، بلکہ اس قبر کو بھی سکیڑ دیا جائے گا، اس قبر کو تنگ کیا جائے گا. کہا کتنی تنگ ہوگی؟ یہ تو پہلے تنگ ہے، بندہ سائڈ ہی نہیں بدل رہا. تنگ کتنی ہوگی؟ فرمایا حتی یزیق علیہ اضلاعہ، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل جائیں گی. یہ اس کی تکلیف کی سٹارٹنگ شروع ہو گئی. اللہ محفوظ فرمائے. اچھا، ثم یقیض علیہ اعمی اصم معہ مرزبۃ من حدید، فرمایا پھر اس پر جو مسلط ہوگا نا وہ آنکھوں سے اندھا ہوگا اور کانوں سے بہرا ہوگا. مراد فرشتہ ہے، فرشتہ اندھا نہیں ہے، فرشتہ کوئی فرشتہ بہرا نہیں ہے. یہ کیوں کہا؟ یہ ہمیں ایک مثال میں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اندھا ہوگا، نہیں دیکھے گا کہاں لگ رہا ہے. وہ بہرا ہوگا، تمہاری چیخ پکار سے وہ کوئی اثر نہیں لے گا، وہ کوئی امپریس نہیں ہوگا. کتنا چیخ رہا ہے، کتنا ایسا چیخ رہا ہے، زیادہ چیخ رہا ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے نہیں ہوئی، ایسے سمجھو اندھا گونگا آپ پر مسلط ہو گیا، اندھا بہرا مسلط ہو گیا، نہ کچھ سنتا ہے نہ کچھ دیکھتا ہے، یوں آپ پر ہوگا. مَعْهُ مِزْرَبَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کا ایک گرز ہوگا اس کے پاس. اور جب مارے گا اسے، لو ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا، اسے چھوڑو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر پہاڑ پہ مار دینا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی مٹی ہو جائے، ایسے ہو جائے جیسے کرش ہو گیا، بالکل پاؤڈر بن گیا، ترابا مٹی کی طرح ہو جائے گا. اور وہ اسے مارے گا. فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً، جب وہ اسے ایک چوٹ مارے گا نا، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، یہ اتنی بڑی چیخ مارے گا، یہ کافر اتنا بڑا چیخے گا، اتنا شور و غوغا ڈالے گا، يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ اس کی آواز مشرق کی ابتداؤں سے لے کر مغرب کی انتہاؤں تک پہنچ جائے گی. إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، انسان اور جن یہ آواز نہیں سن سکیں گے. کیوں؟ وجہ اس کی اگلی حدیث پاک میں وجہ ہے. حضور پاک علیہ السلام ایک قبر پہ گزرے تو اللہ کے رسول فرمائے بندے کون ہیں؟ 6 یا 7 قبریں. تو ایک شخص بوڑھے وہاں موجود تھے، ثابت نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں تھا، یہ مشرک مرے تھے، یہ شرک میں مرے تھے، ان کی قبریں ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہیں.
हुजूर ने फरमाया अल्लाह अकबर, तहफ़्फ़िज़ु मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये अगली हदीस, अल्लाह के से पनाह मांगो अज़ाब कब्र से। क्या रसूलल्लाह क्या हुआ? कहा देखा नहीं है जिस खच्चरी पर मैं बैठा हूँ, खच्चर मुअन्नस, उस पर बैठा हूँ, वो बिदकने लग गई है और ये बिदकी है, इसकी अज़ाब कब्र पे ये महसूस कर रहा है, बाकी इंसान और जिन्नात महसूस नहीं कर रहे। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया मैं अल्लाह से मांगूँ फिर, तुम देखना चाहते हो? लदाउतुल्लाह, मैं मांगूँ अल्लाह से, देखना चाहते हो? कहा अगर मैंने मांग लिया और रब ने दिखा दिया, ला तदाफनु मौताकुम औकुम, तुम अपने मुर्दे को कभी दफन भी नहीं करोगे, क्या करोगे फिर? वहाँ पकड़ के बैठ रहोगे? तो फरमाया इसीलिए मैं ये दुआ नहीं करता, मैं वक़्त का नबी हूँ, अल्लाह ने मेरे ऊपर खोल दिया। देखे आलम बरज़ख़ इतना पर्दे में, हुजूर के साथ सहाबा जैसी हस्तियाँ, अहले बैत जैसे अफराद मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं देख रहे। इंसानियत, आम इंसानियत के लिए बैन लगा दिया गया, इन जिन्नात के लिए बैन है। क्यों? इंसान और जिन ये दो मखलूक है जो अहकाम की पाबंद है। कुरान करीम 27 पारा दूसरा सफ़र, अब क्या फरमाते हैं? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा इबादत के लिए किया है, और जो इबादत के लिए पैदा किया जाता है उस पर ईमान बिल गैब होता है, उसको ईमान दिखाया नहीं जाता, उसे गैब पे मानना होता है। अगर ये खुल जाए तो ईमान बिल गैब ही ख़त्म हो जाएगा ना, लेकिन पैगम्बर की ज़ात पर खोला गया ताकि कुछ न कुछ उम्मत को पता तो चले। और कभी कभी अल्लाह अपने किसी बरगुज़ीदा पर भी कभी कभी खोल देते हैं, उस वलीउल्लाह पर भी कश्फुल कुबूर हो जाता है। इससे ये नहीं है कि ईमान बिल गैब ख़त्म हुआ है, वो बाज़ औक़ात किसी चीज़ का इजहार करा दिया जाता है। हर की आदत, हर लकड़ी सांप नहीं बनती, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आने वाली सांप बन गई थी। हर पत्थर से ऊँटनी नहीं निकलती, लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम के लिए ऊँटनी निकल पड़ी थी। हर दुम्बा ज़बह होने के लिए वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम आसमान से नहीं आता, बकरा मंडी से लेना पड़ता है, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए आसमान से आ गया। तो हर की आदत है, कभी कभी अल्लाह दिखा भी देते हैं, लेकिन अमूमी कायदा है कि नहीं दिखाते। जानवर तो सुन लेते हैं, परिंदे सुन लेते हैं, वो देख लेते हैं, वो तो मुकल्लफ नहीं है ना अहकाम के। फरमाया जब यूं होगा फयसीरु तुराबा, एक चोट मारने से मट्टी मट्टी हो जाएगा, सुम्मा युआदु फी रूह, फिर जिस्म बना, फिर उसमें रूह पड़ी और फिर मामला, और फिर ये चलता रहेगा। अल्लाह पाक महफूज फरमाए, अल्लाह पाक करम और फजल का मामला फरमाए। ये हालत। इलाही वासिउल करम।